کے پرانے بازار کے کنارے ایک چھوٹا سا میدان تھا جہاں روزانہ مزدور کام کے انتظار میں بیٹھتے تھے۔ یہی مزدوروں میں سے ایک شخص تھا یوسف۔ یوسف دوسروں کی طرح تندرست نہ تھا، وہ دیکھ نہیں سکتا تھا۔ بچپن میں ایک بیماری میں اس نے اس کی بینائی چھین لی تھی، مگر اس نے کبھی اپنی مزدوری کو مجبوری نہیں بنایا۔ روز صبح وقت پر میدان میں آ جاتا، اپنی پرانی لاٹھی ہاتھ میں پکڑے اور صاف ستھرا لباس پہنے، چہرے پر مسکراہٹ ہوتی اور دل میں اللہ پر بھروسہ۔ لوگ اکثر اس پر ترس کھاتے، کچھ ہنستے تھے اور اندھا مزدور یہ کیا کام کرے گا۔ کچھ لوگ چپ چاپ آگے نکل جاتے، کچھ باتوں میں مذاق اڑا دیتے، مگر یوسف خاموش رہتا، نہ جواب دیتا نہ برا مناتا، بس دل میں کہتا رزق دینے والے لوگ نہیں، اللہ ہے۔ کبھی کبھار کوئی بڑھیا یا کوئی نرم دل تاجر اسے چھوٹے موٹے کام کے لیے لے جاتا۔ یوسف خوشی خوشی ہر کام ایمانداری سے کرتا، چاہے وہ سامان اٹھانا ہو یا کسی دکان کی صفائی۔ اس سے زیادہ مزدوری نہ ملتی، مگر جو ملتا وہ شکر کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتا۔ زندگی سخت تھی، مگر یوسف کا دل نرم تھا اور اس کا یقین مضبوط۔ وہ جانتا تھا کہ ایک دن اس کی یہی سچائی اسے ایسی جگہ لے جائے گی جہاں عزت علم دونوں اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک دن کا ذکر ہے، گرمی کی شدت بڑھ رہی تھی، بازار میں معمول سے زیادہ رش تھا، دکاندار اپنے سامان کو تیزی سے سمیٹ رہے تھے، مزدور ادھر ادھر بھاگتے پھر رہے تھے، مگر یوسف حسن معمول اپنی جگہ پر پرسکون بیٹھا تھا، لاٹھی کو دونوں ہاتھوں میں تھامے، چہرے پر ہلکی سی امید کی روشنی لیے۔ کہیں سے گاہک آئے، مزدوروں کو ساتھ لے گئے، مگر یوسف کو کسی نے نہیں بلایا۔ دوپہر کے قریب ایک بوڑھا عالم دین شیخ زیدی بازار سے گزرا، سفید داڑھی، بوسیدہ مگر صاف ستھرا لباس اور ہاتھ میں ایک چھوٹا سا تھیلا۔ شیخ زیدی کی نظر یوسف پر پڑی، اس کے پرسکون انداز، سادہ لباس اور عاجزی میں اسے متاثر کیا۔ وہ قریب آ کر کھڑا اور پوچھا، بیٹے تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ یوسف نے ادب سے کہا، مزدوری کے لیے بیٹھا ہوں حضور، جو کام ملے کر لیتا ہوں۔ شیخ نے کچھ لمحے خاموشی سے اسے دیکھا، پھر کہا، اندھے ہو کر مزدوری کرنا آسان نہیں، کیوں محنت کرتے ہو جب دنیا تمہیں نہیں دیکھتی؟ یوسف نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، دنیا نہ دیکھے کوئی بات نہیں، میرا رب تو دیکھتا ہے، میں اسی کے لیے محنت کرتا ہوں۔ شیخ زیدی کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، انہوں نے کہا، آؤ میرے ساتھ، مجھے تم جیسے مددگار کی ضرورت ہے۔ یوسف نے لاٹھی سنبھالی اور دل میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے وہاں سے ان کے ساتھ چل دیا۔ یوسف اپنی لاٹھی کے سہارے شیخ زیدی کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ بازار میں کہیں گہما گہمی سے دور نکل کر وہ ایک پرسکون گلی میں داخل ہوئے جہاں پر انہیں مٹی کے پرانے گھروں کی قطاریں تھیں اور دیواروں پر وقت کی مٹی چمک رہی تھی۔ شیخ کا گھر بھی عام سا تھا، 2 کمرے، ایک چھوٹا سا صحن اور درمیان میں ایک نیم کا درخت جس کے نیچے ایک پرانی دری بچھی ہوئی تھی۔ شیخ نے دروازہ کھولا اور نرمی سے کہا، بیٹا اندر آ جاؤ، یہاں کام زیادہ محنت کا ہے مگر نیت کی قدر ہوگی۔ یوسف نے سر جھکا کر جی کہا اور اندر داخل ہو گیا۔ شیخ زیدی بن یوسف کو بتایا کہ وہ خود بوڑھے ہو چکے ہیں، اکثر کتابیں، مسودے اور خط سنبھالنے میں مشکل پیش آتی ہے، انہیں ایک ایسے مددگار کی ضرورت تھی جو ان کے ساتھ وفاداری اور امانت داری سے کام کرے۔ یوسف نے فوراً حامی بھر لی۔ شیخ نے اس سے پہلا کام دیا تو پرانی کتابوں کا صندوق تو صرف صحن میں لا کر رکھنا۔ یوسف نے کہا، نہایت احتیاط سے ہر قدم پھونک کر تو صندوق کو تھام کر باہر نکالا، ایسے جیسے کوئی قیمتی خزانہ سنبھال رہا ہو۔ شیخ زیدی نے خاموشی سے دیکھا، یوسف کا انداز، اس کی سنجیدگی اور ہر چیز کو احترام سے سنبھالنے کا طریقہ جیسے کوئی نہ
دیدہ اب سب کچھ محسوس کر رہا ہو۔ ختم ہونے کے بعد شیخ نے یوسف کو پانی پلایا اور پاس بٹھایا اور انہوں نے پوچھا تم نے کبھی علم حاصل کرنے کی کوشش کی ہے؟ یوسف نے مسکرا کر کہا آنکھوں سے نہیں پڑھ سکتا حضور، مگر جو سنتا ہوں دل میں محفوظ کر لیتا ہوں۔ شیخ نے تھوڑے توقف کے بعد کہا تو پھر سن۔ یوسف کی آنکھوں کے کونے بھیگے مگر لب خاموش رہے۔ یہ شکر تھا، خوشی تھی، اللہ کی رحمت کا پہلا اشارہ تھا۔ اس دن کے بعد یوسف صرف ایک مزدور نہ رہا، وہ علم کا طالب بن گیا تھا۔ اگلے دن سے یوسف کی زندگی کا ایک نیا دن شروع ہو گیا تھا۔ ہر صبح وہ فجر کی نماز کے بعد شیخ زیدی کے صحن میں بیٹھ جاتا، سر جھکا ہے، کان کھولے اور دل پوری طرح حاضر۔ شیخ زیدی دھیرے دھیرے قرآن کی آیات تلاوت کرتے، حدیثیں بیان کرتے اور یوسف توجہ سے ایک ایک لفظ کو سنتا اور دل میں بٹھاتا۔ وقت کے ساتھ یوسف نے حیران کن رفتار سے سیکھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ نہ صرف الفاظ کو یاد کرتا بلکہ ان کے مفہوم کو بھی دل میں اتارتا۔ شیخ کبھی کبھی سوال کرتے اور یوسف بغیر ہچکچاہٹ کے درست جواب دیتا۔ ایسا لگتا کہ جو روشنی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی تھی اللہ نے دل میں اتار دی تھی۔ بازار میں جب پرانے جانے والے اسے دیکھتے تو حیران ہوتے، یہی یوسف جو ہاتھ میں لاٹھی لیے مزدوری کے لیے بیٹھتا تھا اب صاف لباس نہیں پرسکون چال میں اور چہرے پر ایک عجیب سی وقار کی روشنی لیے گھومتا تھا۔ مگر یوسف کو دنیا کی تعریفوں سے کوئی سروکار نہیں تھا، اسے صرف اللہ کی رضا چاہیے تھی اور علم کی روشنی جس کی طرف اس کا سفر اب شروع ہو چکا تھا۔ چند مہینوں میں یوسف نے قرآن کی کئی سورتیں دل سے یاد کر لی اور حدیث کی بنیادی اصول بھی سمجھنے لگا۔ شیخ زیدی کبھی کبھار اپنے خاص مہمانوں کے سامنے فخر سے کہتے یہ وہ چراغ ہے جسے اللہ نے ظاہری آنکھوں کی بجائے دل کی آنکھوں سے روشن کیا ہے۔ یوسف اب نہ صرف شرک کے کاموں میں مدد دیتا ہے بلکہ مسجد میں بچوں کو آسان اسباب بھی سنانے لگا تھا۔ کچھ چھوٹے بچے اس کے گرد بیٹھ جاتے اور حیرت سے سنتے کہ ایک اندھا انسان کیسے اتنے خوبصورت انداز میں قرآن کی آیتیں سنا سکتا ہے۔ یوسف ہر شام شیخ کے قدموں میں بیٹھ کر نئے اسباب سنتا۔ جب رات گہری ہو جاتی تو اپنے چھوٹے کمرے میں جا کر اللہ کا شکر ادا کرتا۔ وہ راتوں میں آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا تھا مگر اس کا دل ستاروں کی روشنی سے جگمگا رہا تھا اور وہ دل ہی اصل آنکھ تھا جسے اللہ نے اپنے نور سے بھر دیا تھا۔ چند سال گزر گئے، یوسف اب میدان کا وہ مزدور نہیں رہا تھا جسے لوگ درس حیرت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ اب وہ علم کا ایک چھوٹا سا چراغ بن چکا تھا جو دوسروں کے دلوں کو روشن کرنے لگا تھا۔ شیخ زیدی بوڑھے ہو چکے تھے، چاندنی لرزش آ گئی تھی اور آواز بھی کم ہو گئی تھی، مگر ان کی آنکھوں میں ایک سکون تھا کیونکہ وہ جانتے تھے ان کی محنت رائگاں نہیں جائے گی۔ شیخ نے ایک دن یوسف کو پاس بلایا۔ صحن میں نیم کے درخت کے نیچے وہ دونوں بیٹھے تھے۔ خواہ میں خزاں کے خون کی شامبل تھی اور سرمئی بادل آسمان پر چھائے ہوئے تھے۔ شیخ زیدی نے کہا بیٹے یوسف، وقت آ گیا ہے کہ تم خود ایک ذمہ داری سنبھال لو۔ مدرسے کے کونے میں جو چھوٹا کمرہ ہے میں چاہتا ہوں کہ تم وہاں بچوں کو قرآن و حدیث پڑھانا شروع کرو۔ یوسف نے خاموشی سے سر جھکا دیا، اس کا دل دھڑکنے لگا۔ کبھی خواب میں ہی نہ سوچا تھا کہ وہ خود کبھی علم کا معلم بنے گا۔ شیخ نے آگے کہا یاد رکھو علم کا اصل مقام آنکھوں سے نہیں دل سے ہوتا ہے۔ جو سچائی سے سیکھتا ہے وہی سچائی سے سکھاتا ہے۔ یوسف نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ مدرسے میں پہلے دن آیا، کچھ لوگ حیران تھے، کچھ نے تنقید بھی کی۔ اندھا مدرسہ کیسے چلائے گا؟ یہ تو خود پڑھ نہیں سکتا، دوسروں کو کیا سکھائے گا؟ جب یوسف کی پہلی مجلس ہوئی، اس کی ہلکی مگر پراسرار آواز ذہن میں گونجی اور جب قرآن کی آیاتیں اس کے دل سے نکل کر سامعین کے دلوں میں اترنے لگی تو سب باتیں
خاموش ہو گئی۔ بچے چپ چاپ سنتے، بوڑھے لوگ حیرت سے دعا دیتے اور نوجوان حسد کی بجائے محنت سے اس کے گرد جمع ہو جاتے۔ یوسف کی مجلس دن بدن بڑھنے لگی۔ لوگ دور دور سے آ کر اس کے حلقے میں بیٹھنے لگے۔ بازار کے تاجر، مزدور، کسان سب اندھ عالم سے علم حاصل کرنے لگے، جس کا دل روشنی سے بھرپور تھا۔ یوسف جانتا تھا کہ یہ سب کچھ صرف ایک چیز کی بدولت ممکن ہوا تھا، اللہ پر یقین، امانت داری، سچائی۔ جو کبھی بصرہ کے میدان میں بیٹھ کر خاموشی سے کام مانگتا تھا، آج علم کی ایسی دولت بانٹ رہا تھا جس کی قیمت دنیا کے خزانے نہیں چھپا سکتے تھے۔ لیکن یوسف نے مسئلہ کے قرآن کوچوں میں جب بھی کوئی عالم کی تلاش میں نکلتا تو لوگ اسے یوسف کا راستہ دکھاتے۔ اس گلی سے معروف یہاں مسجد کے پرانے دروازے کے نیچے نیم کا درخت ہے، وہی وہ اندھا استاد تمہیں علم کا چراغ تھمائے گا۔ یوسف کی حیرت اب صرف گاؤں مدرسے تک محدود نہیں رہی تھی۔ گرد و نواح کے دیہاتوں سے بھی نوجوان، بوڑھے اور مسافر آتے جو اس کی باتوں میں اللہ کی محبت، صبر کی مٹھاس اور سچائی کی خوشبو محسوس کرتے۔ مگر یوسف خود کو کچھ نہیں سمجھتا تھا، عہدوں کی لالچ، نہ تعریفوں کی چاہت۔ وہ جانتا تھا سب کچھ اللہ کی امانت ہے۔ جیسے بکریاں مالک کی امانت تھی، ویسے ہی علم بھی ایک امانت ہے جسے سنبھالنا، بانٹنا اور احترام کے ساتھ آگے پہنچانا ضروری ہے۔ یوسف ہر سبق کے آخر میں بچوں سے کہتا، بیٹے اگر آنکھیں بند بھی ہو جائیں تو سچائی کا راستہ کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ دیکھتا ہے، جو اللہ کی امانت کا حق ادا کرتا ہے، اللہ اسے ایسی جگہ پہنچاتا ہے جہاں عزت خود دروازہ کھٹکھٹاتی ہے۔ شیخ زیدی اب بیمار ہو چکے تھے۔ مدرسے کی آخری مجلس میں جب سب شاگرد جمع ہوئے تھے کہ شیخ نے یوسف کا ہاتھ پکڑا اور بلند آواز میں کہا، آج کے بعد یوسف اس مدرسے کا امین ہے، عالم کی مشعل اب اس کے ہاتھ میں ہے۔ شیخ نے یوسف سے کہا، اس روز جب شیخ زیدی نے اپنی آخری دعا کی تو آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ انہوں نے دعا دی، اللہ جس دل میں تھامے بغیر آنکھوں کا نور دیا ہے، اس دل کو کبھی اندھیرا نہ دیکھنے دے۔ چند مہینوں بعد شیخ زیدی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ان کی چھوڑی ہوئی امانت یوسف نے ایسی محبت اور سچائی سے تھامی جیسے کبھی اس نے مالک کی بکریوں کی حفاظت کی تھی۔ یوسف نہ صرف ایک عالم تھا بلکہ ایک ایسا معلم تھا جس کی بینائی بند تھی مگر بصیرت روشن تھی۔ وہ جان چکا تھا کہ اصل روشنی کاغذوں میں نہیں، دل کی سچائی میں ہوتی ہے، اور یوں ہی معاشرہ علم اور عزت کی ایسی منزل پر پہنچ گیا جہاں آج بھی اس کا نام دعاؤں میں لیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ سچائی، صبر اور اللہ پر یقین کی خوبصورت کہانی پسند آئی ہو تو برائے کرم اسے لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ مزید ایسی سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ کی دعائیں اور محبت ہی ہماری اصلی کامیابی ہے۔ شکریہ۔